حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت پر سیاست نہیں کی جا سکتی. ان کی شان میں اگر گستاخی کی گئی ہے اور ہم زندہ ہیں، اس سے بڑے شرم کی بات نہیں ہو سکتی. میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم. لگاتار سوشل میڈیا پر یا یوں کہیں کہ نیشنل میڈیا پر چرچا کا کیندر بنے ہوئے ہیں نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا خان. جے پور میں ایک بیان دیا اور اس بیان کو توڑ مروڑ کر کے ایسا پیش کیا گیا کہ اس کی ساری حدیں پار کر دی گئی. ایک بیان کو طول پکڑا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو حضرت نے منچ سے اعلان کیا کہ ہم اگر سڑکوں پر آ گئے تو تمہاری سانسیں رک جائیں گی، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے حضرت نے اعلان کیا جو بار بار مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. ان لوگوں کے اوپر آخرکار کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ رام لیلا گراؤنڈ پہنچنے کا اعلان کیا گیا اور اعلان میں لگاتار یہ دیکھا گیا کہ حضرت بولتے رہے، لوگوں سے ملاقات کرتے رہے، مسجدوں سے اعلان ہوتے رہے دیش بھر کی کہ 24 تاریخ کو رام لیلا گراؤنڈ پہنچے. پر اچانک سے پروگرام میں خلل ڈالنے کا کام پرشاسن دوارا کر دیا گیا ہے. اسی پر تفصیل سے جانیں گے. نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت، ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ جب آپ اعلان کرتے ہیں اگر آپ ترنگا یاترا لے کر کے نکلنا چاہیں تو بریلی سے لے کر کے دلی تک کا پرشاسن الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ باہر نہیں آنے چاہیے. اب آپ رام لیلا گراؤنڈ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا. آپ بولیں گے جیل بھرو آندولن تو بھی روک دیا جاتا ہے. آخرکار کیا ڈر ہے پرشاسن کو خاص طور پر آپ سے کہ آپ کا نام آتے ہی سب چیز بند کر دی جاتی ہے؟ پرشاسن کو کوئی خدشہ مجھ سے نہیں ہے، بلکہ حکومت کو پریشانی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو نفرتوں کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، ان کا مشن ہے لڑاؤ اور راج کرو، اور اسی مشن پہ ان کا. تو میں ایکتا کی، بھائی چارے کی اور سدبھاونا کی، دیش پریم کی بات کرتا ہوں، سمویدھان کی بات کرتا ہوں. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا پروگرام ہونے سے ان کی جو نفرتوں کی کوشش ہے اس کو کہیں نقصان پہنچے گا، اس وجہ سے میرے پروگرامز کو روکا جاتا ہے. جیسے ابھی کا رام لیلا گراؤنڈ کا میرا پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں نے یہ رکھا تھا کہ سبھی دھرموں کے دھرم گرو میں نے اس میں بلائے تھے، اور جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو اپنے دیش سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جیسے رام پنیانی جی ہیں، ان سے معذرت کرنا پڑی مجھے، جیسے پروفیسر اپوروانند ہیں، اس قسم کے تمام لوگوں کو میں اپنے منچ پہ، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے گستاخیوں کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا، ان لوگوں کو میں اپنے منچ پہ شال اڑانا چاہتا تھا، ان کا سمان کرنا چاہتا تھا، تاکہ دیش میں ایک بھائی چارے کا میسج جائے، اور یہ جو ماحول نفرتوں کا بنا ہوا ہے اس کو کسی طرح سے ہم کنٹرول کر سکیں، ماحول ٹھیک کر سکیں. تو ایک طرح سے میں دیش کا کام کر رہا تھا. اور میری مانگ کیا تھی؟ چھوٹی سی ایک مانگ تھی میری کہ ایک ایسا قانون بنا دیجئے جو کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے. سخت قانون اگر بنے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، لچیلے قانون سے ہمارا کوئی کام نہیں چلتا ہے. رسول اعظم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں، بیانات جاری کر رہے ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا ان کی آزادی کی وجہ سے گلی محلے کے، میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ یہ ہو رہا ہے کہ گلی محلے کے جو چھوٹے غنڈے ٹائپ کے لوگ ہیں یا بچوں کے ہاتھ میں بھی آج کل، تو اس قسم کی پوسٹ بہت دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے، رسول اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی جا رہی ہیں. تو اس سے ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی جو بڑے مجرم ہیں تب تک ان چھوٹوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو میرے پروگرام سے یہ لوگ خوفزدہ ہوئے، اور ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جو نفرتوں کا ہمارا ایجنڈا چل رہا ہے، ان کے اس پروگرام سے اس کو ٹھیس پہنچے گی، نقصان ہوگا.
دوسری بات یہ کہ جیسے کسی نے اعلان کیا کہ ہم وہاں جا کے ہنومان چالیسا پڑھیں گے، تو یہ بیان اس نے دیا نہیں ہے، اصل میں اس سے دلوایا گیا ہے تاکہ انہیں یہ کہنے کو ہو جائے کہ بھائی وواد ہو رہا ہے اور وواد کی وجہ سے ہم یہ تمام چیزیں نہیں کرنے دینا چاہتے۔ تو رام لیلا گراؤنڈ میں ہر قسم کے پروگرام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ وہاں اسکولس ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلس ہیں اس کے اطراف میں، اور مکس آبادی ہے، اس وجہ سے احتیاطاً وہاں پروگرام نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو دھرم سنسد ہو سکتی ہے وہاں، باقی سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پروگرام سے ابھی کتنے بڑے بڑے پروگرام ہوئے، نہ ان پر پابندی لگائی گئی، نہ ان سے جواب طلب کیا گیا۔ مجھ سے کس بات کا خدشہ ہے؟ مجھ سے صرف اس لیے خوفزدہ ہیں کہ میں ان کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، ان کی بے ایمانیوں کو مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ ہندو سماج کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جو ہمارے یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے اور ہمارے ہندو سماج کو نقصان پہنچا رہے۔ میں اصل میں وہ کام کر رہا ہوں۔ کیونکہ آپ نے ایک حضرت اعلان کیا، کل سے تمام لوگوں کے میسیجز ہیں کہ کل آخر میں کرنا کیا ہے۔ لوگوں کو پیغام تو چلا گیا تھا کہ 24 تاریخ کو پہنچنا ہے، مسجدوں سے اعلان ہوئے، اب کس طریقے سے اگلا قدم اٹھایا جائے گا؟ پرشاسن نے اجازت روک دی ہے، لوگ کس طریقے سے اس احتجاج کو درج کرائیں؟ کیونکہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ دھرم سنسد ہو سکتا ہے، ہنومان چالیسا کا اعلان کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم آئیں گے انہیں روکنے کے لیے صرف۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نفرت پھر بڑھا کون رہا ہے؟ کیا یہ دیکھا جائے کہ حکومت نے کھلا چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کو کہ نفرت پھیلاؤ آپ لوگ، ہم پیچھے بیٹھے ہیں آپ کے؟ نہیں، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اس قسم کے لوگوں کو پال رہی ہے۔ ان کو دھرم گرو نہیں کہا جا سکتا۔ ان کو دھرم گرو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل دھرم گرو ہیں ان کا اپمان ہو رہا ہے۔ یہ بھگوا پہن کر ہندو سماج کے جو اچھے سچے دھرم گرو ہیں ان کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں، ہندو سماج کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو حکومت نے انہیں پالا ہوا ہے، اسی وجہ سے کتنے مقدمات ان پر لکھے ہوئے، گرفتاری نہیں ہوئی، اور وانٹیڈ ہونے کے باوجود وہ بیان بھی جاری کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں رام لیلا گراؤنڈ آؤں گا اور وہاں پہ جا کے میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ تو اس قسم کی چیزیں، یہ حکومت اس قسم کے لوگوں کو پالنے کا بھی کام کرتی ہے، اور جیسے لارنس بشنوئی جیل میں ہونے کے باوجود وہ بیانات بھی جاری کرتا رہتا ہے، گینگ بھی چلا رہا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو مروانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں لارنس بشنوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، سرکار کروا رہی ہے اور اس کا نام کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو چھڑبھئیے ٹائپ کے دھرم گرو بن کے گھوم رہے ہیں، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ خود کچھ نہیں کر رہے، ان سے کروایا جاتا ہے۔ میں حضرت اس میں ایک سوال یہ بھی لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حکومتیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر ایک عوام کے اندر گودی میڈیا کے دوارا دوسرا پیغام دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب انہوں نے اعلان کیا پھر اس پروگرام کو کیا نہیں۔ جو آپ کی چھوی کو دھمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے کس طریقے سے دیکھ اور سمجھ رہے ہیں آپ خاص طور پر؟ نہیں، میرا پروگرام تو جو میں نے اعلان کیا ہے، اگرچہ انہوں نے پرمیشن میری رد کر دی ہے، اس کے باوجود میں رام لیلا گراؤنڈ جاؤں گا، چاہے مجھے روکا جائے۔ اگر روکا جائے گا، اگر میں زندہ ہوں اور آزاد ہوں تو رام لیلا گراؤنڈ ضرور جاؤں گا۔ گرفتار کر لیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے تمام لوگوں کو بھی یہ بات کہی ہے کہ گھر سے نکلنا ضروری ہے، جیسے پروگرام بنایا تھا اسی طرح آپ اپنے اسی تیاری کے ساتھ آپ آئیں گے، لیکن ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ جہاں روکا جائے وہاں رک جائیں۔ پولیس سے مزاحمت نہیں کرنی ہے، کیونکہ پولیس مجبور ہے، سرکار کا جو آدیش ہوگا پولیس کو ماننا پڑے گا۔ تو ہماری اصل لڑائی سرکار سے ہے، ہماری جو کچھ بھی لڑائی ہے وہ حکومت سے ہے، پولیس سے نہیں ہے۔ تو پولیس جہاں روکے وہاں رک جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، اور
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں نے چند گھنٹے مسلمانوں سے مانگے ہیں. وہ گھنٹے اگر رام لیلا گراؤنڈ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے تو آپ جہاں روکا جائے وہاں بیٹھ جائیں اور درود شریف کا ورد کریں. 5 بجے خاموشی سے شانتی کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں واپس. تو کل کا دن اصل میں یوم درود کے طور پر منایا جائے گا. اور میں اپنی خواتین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، شوہر ہوں، جو بھی ہوں، مردوں کو آپ کو اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اور درود پڑھنے کے لیے باہر بھیجنا ہے. اور آپ تمام سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے گھر میں درود شریف کا ورد کریں 10 بجے سے 5 بجے تک. 10 بجے سے 5 بجے تک یہ اعلان کیا جائے گا. حضرت لوگ اس کو کافی طریقے سے دیکھ اور سمجھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ نے بالکل چناو کی تاریخ کے اعلان کے اگلے دن اپنی تاریخ کو چنا، پر ہم نے اس چناو میں یہ دیکھا کہ نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کو راجنیتک پارٹیوں نے اپنے اندر ڈھالا اور اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی گئی. کسی کا نام نہ لیا جائے. اگر خاص طور پر پوچھا جائے تو کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ جو نبی کی شان میں گستاخی ہوئی اسے راجنیتک پارٹیوں نے اپنا ہتھیار بنا لیا. نہیں، ایسا ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے. نبی کی شان میں گستاخی ہو یا قرآن کی کہیں بے حرمتی کی جائے یا مسلمانوں کے مسائل ہوں، مسلمانوں کی لنچنگ ہو گئی، مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، مسلمانوں کی بے عزتی کر دی گئی، یا دوسرے مسائل مسلمانوں کے جو کچھ بھی آتے ہیں سامنے، ان مسائل کو اٹھا کر اصل میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ کوئی مسئلہ مسلمانوں کے درپیش ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی پارٹی کو یا اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کا موقع ملے گا، ہم اس بات کو اٹھائیں گے اور ہم اس بات پہ بولیں گے تو ہماری پہچان بنے گی اور ہم اپنی تنظیم کو، اپنی پارٹی کو مضبوط کر پائیں گے. یہ بہت خطرناک بات ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت پر سیاست نہیں کی جا سکتی. ان کی شان میں اگر گستاخی کی گئی ہے اور ہم زندہ ہیں، اس سے بڑے شرم کی بات نہیں ہو سکتی. تو میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کرتا ہوں. میں حکومت سے مانگ کرتا ہوں کہ اگر آپ دیش میں امن اور شانتی اور بھائی چارہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے جو بے ایمانیاں کی جا رہی ہیں، ان بے ایمانیوں کو فوراً روکا جائے اور ایسا سخت قانون بنایا جائے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے ملک کے لیے ہے اور میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. اپنے ملک کی حمایت میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور حکومت اگر اپنے دیش سے محبت کرنے والے لوگوں کی حکومت ہے تو انہیں میری اس بات کو ماننا چاہیے. حضرت میں آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ ہر بار مانگ کرتے ہیں پر گودی میڈیا ایسے پریٹینڈ کر دیتی ہے کہ آپ نے جیسے پورے سماج کو دھمکی دے دی ہے. مودی سرکار کو دھمکی نہیں ہے، یہ ہمارے تمام بھائیوں کو آپ نے دھمکی دی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے بیان کچھ اور ہوتے ہیں اور دکھایا کسی اور طریقے سے جاتا ہے. نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ اس میڈیا سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ یہ خبروں کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں اور خبروں کو اپنے طریقے سے توڑنے مروڑنے کا دھندا ہے ان کا. اور دوسرے یہ کہ جیسے لوگوں کی دلچسپی بنی رہے، تو جیسے فلم میں ہیرو وغیرہ ہوتے ہیں لیکن اس میں ولن چاہیے، جب تک ولن نہیں ہوگا لوگوں کا انٹرسٹ نہیں بنے گا. تو یہ اس میڈیا کو بھی ولن چاہیے اور ہم جیسے لوگوں کو ولن بنا کے ہم کتنی ہی اچھی بات کہیں اس میں سے کسی بھی طرح یہ نگیٹو کچھ نہ کچھ نکال کے اس کو نگیٹو طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو یہ ان کا دھندا ہے. یہ میرا ماننا یہ ہے، خدا نہ کرے لیکن آثار مجھے ایسے لگتے ہیں کہ اگر ہمارے دیش میں کبھی خانہ جنگی ہوئی تو اس کے لیے سب سے بڑا اگر ذمہ دار کوئی ہوگا تو وہ یہ گودی میڈیا ہوگا.
नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा, जो ह्यूमर फैलाया जा रहा है प्रोग्राम को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह से बाहर निकलिए। नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है, अगर आपको बैरिकेटिंग लगा करके रोका जा रहा है तो उसी जगह बैठ जाइए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, ये बार बार ऐलान हो रहा है, पर फिर भी एक इस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है जिसकी सारी हदें पार हो चुकी